بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایک خدا کی طرف بلائی جانے والی تبلیغ کو تسلیم نہیں کرتے اور اہل مکہ ہی کی طرح تمسخر اور استہزاء پر اتر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے اس رویے پر بڑے افسردہ اور ملول ہوئے اور ان سرداروں کے پاس اٹھ جانے سے قبل انہیں مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو کچھ کیا سو کیا، لیکن جو کچھ مجھ سے سنا ہے اسے راز میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سرداروں کو یہ بات اس لیے بتائی تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کی بلائی سے مایوس ہو گئے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی یہ گفتگو سنیں، کیونکہ اس طرح اور زیادہ فساد پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ لیکن طائف کے ان تینوں سرداروں نے اس گفتگو کو راز میں نہ رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے یہاں کے اوباشوں اور غلاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور ابھارا، اور یہ نامعقول اور بدبخت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرنے لگے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح زخمی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدماشوں سے ایک باغ میں انگور کی ایک بیل تلے پناہ لی۔ اتنے میں قریش کی شاخ بنی جمحہ کی وہ عورت وہاں سے گزری جو طائف کے ایک سردار کی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مخاطب کر کے فرمایا، تو نے دیکھا کہ ہمیں تیرے سسرال سے کیا ملا ہے؟ جواب میں بنی جمحہ کی اس عورت نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ شرمندگی کا سا احساس لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ جب طائف کے وہ اوباش اور بدماش اور غلام پیشہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کے علاوہ سنگباری بھی کی تھی واپس چلے گئے اور انگور کی اس بیل تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون اور عافیت میسر ہوئی، تو اس موقع پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے سلوک اور رویے سے بے حد دکھی اور مغموم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ انداز میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے، میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی ایسے اجنبی کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی ایسے دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے اگر عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیروں میں اجالا اور دنیا و آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے، مجھے اس سے بچا کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عطاب کا مستحق ہو جاؤں۔ میں تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ اور وہ باغ جس میں انگور کی بیل تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، دو بھائیوں کا تھا جن کے نام عقبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ تھے۔ وہ دونوں بھائی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل طائف کا یہ سلوک دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر عقبہ نے اپنے بھائی شیبہ کو مخاطب کر کے کہا، شیبہ، تم اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس نے اہل طائف کے مظالم سے بچنے کے لیے ہمارے باغ میں انگور کی بیل تلے پناہ لی ہے۔ اہل طائف نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سرزمین میں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس نے چونکہ ہمارے باغ میں پناہ لی ہے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اس کی خاطر و مدارت کریں، اس طرح ان زیادتیوں اور ظلم کا بھی کچھ مداوع ہو جائے گا جو طائف والوں نے اس پر کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے غلام عداس کو اس کی طرف بھیجیں اور اسے کھانے کے لیے انگور کا ایک خوشہ پیش کریں۔ شیبہ نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، میں اس معاملے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر عتبہ زور سے پکارنے لگا، عداس، عداس، تم کہاں ہو؟ با کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان غلام بھاگتا ہوا وہاں آیا اور مؤدب ہو کر اس نے عقبہ سے پوچھا، اے آقا، آپ نے مجھے آواز دی ہے؟ عقبہ نے انگور کی بیل تلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو شخص ہمارے باغ میں انگور کی بیل تلے پناہ لیے بیٹھا ہے اس پر طائف کے لوگوں نے ستم ڈھائے ہیں۔ اے عداس، تو ایسا کر، انگور کا ایک اچھا بڑا خوشنما اور میٹھا خوشہ لے، اسے پلیٹ میں رکھ اور اس شخص کی خدمت میں پیش کر کہ اس کی ڈھارس اور دل جمی ہو۔ عداس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے آقا، اگر اہل طائف نے اس شخص پر ستم ڈھائے ہیں پھر تو وہ ضرور ہماری ہمدردی اور ہماری توجہ کے قابل ہے،
اس لیے کہ اس نے ہمارے باغ میں پناہ لی ہے، اور پھر اے آقا، ایک غریب الوطن اور ستم رسیدہ انسان کی خدمت کرنا نیک کاموں میں سے بہترین اور عمدہ کام ہے۔ اس بار عقبہ کے بھائی شیبہ نے بولتے ہوئے عداس کو مخاطب کیا، عداس، اب تم جاؤ اور دیکھو، وہاں زیادہ دیر بیٹھ نہ رہنا۔ عداس فوراً حرکت میں آیا، انگور کا ایک خوشہ دھو کر اس نے ایک صاف ستھری تشتری میں جمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس نے کہا، میرا نام عداس ہے، اور جس باغ کے اندر اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس باغ کے مالک کا غلام ہوں۔ انگور کا ایک خوشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھائیے۔ عداس کی اس پیشکش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور تناول فرمایا۔ یہ الفاظ سن کر عداس حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، واللہ، یہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں یہ تو نئے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے جو یہاں کی بستیوں کے لوگ نہیں کہا کرتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو مخاطب کر کے پوچھا، اے عداس، تو کس بستی کا رہنے والا ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استفسار پر عداس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس نیک شخص کی بستی کے رہنے والے ہو جس کا نام یونس بن متی ہے؟ اس پر عداس نے حیرت و تعجب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیا خبر کہ یونس بن متی کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا بھائی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنتے ہی عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا۔ پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا تھا۔ باغ کے مالک دونوں بھائی عقبہ اور شیبہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس پر ایک بھائی نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا، ایسا لگتا ہے اس اجنبی نے عداس کو بگاڑ دیا ہے۔ عداس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھلانے کے بعد لوٹا تو عقبہ نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، ارے اے کمبخت عداس، یہ تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس شخص کے ہاتھ پاؤں اور سر چومنے لگا تھا؟ اس پر عداس نے عقبہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے آقا، قسم مجھے خداوند کی، زمین پر کوئی چیز ان سے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جو ایک نبی کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس پر عقبہ پھر بولا اور کہا، اے عداس، مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ اور منحرف کر دے گا۔ عداس نے رقت آمیز آواز میں جواب دیا اور بولا، اے آقا، ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے اندر دین کی اصلاح کرنے والی ہستی ہے۔ اس کے بعد عداس چپ چاپ دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ روسائے طائف کے سلوک اور رویے سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ واپس جانے کا قصد کیا اور قرن المنازل، اشیل کبیر اور الزیمہ سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب آئے اور شہر میں داخل ہونے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی ایک جگہ رک گئے۔ اشیل کبیر وہ مقام تھا جس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کے ایک گروہ نے اس تلاوت کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف تبلیغ اور رہنمائی کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ طائف میں جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوا اس کی خبریں مکہ پہنچ چکی ہوں گی، لہٰذا مکہ کے کفار اور ان کے سردار اور زیادہ بڑھ چڑھ کر انہیں ظلم و ستم اور تضحیک و تمسخر کا نشانہ بنائیں گے۔ اتنے میں ایک شخص مکہ کی طرف جانے والا وہاں سے گزرا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر جب رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے کہا، جہاں میں تمہیں کہوں کیا وہاں تم میرا ایک پیغام پہنچا دو گے؟ وہ شخص بولا، بہتر ہے، میں پہنچا دوں گا اور اس پیغام کا جواب بھی واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آن کہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایسا کرو کہ مکہ کے سردار اخنس بن شریح کے پاس جاؤ اور اسے کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دو تاکہ میں اللہ کا پیغام تمہیں سناؤں۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اخنس بن شریح کو پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا جواب اس نے یہ دیا ہے کہ میں چونکہ عرب کا حلیف ہوں اس لیے ان کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم میری خاطر پھر جا سکتے ہو؟
اس نے کہا ضرور جا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مکہ کے رئیس سہیل بن عمر کے پاس جاؤ اور اسے وہی پیغام دو جو تم نے اخنس بن شریک کو دیا ہے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سہیل بن عمر کو پہنچایا۔ اس نے جواب میں کہا ہے کہ میں بنی عامر بن لوی بن کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص سے پوچھا کیا تم پھر میری خاطر جا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا ضرور جا سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مکہ کے رئیس مطعم بن عدی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو کہ میں اپنے رب کے احکام و پیام تمہیں سناؤں؟ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جب مطعم بن عدی کے پاس گیا تو مطعم بن عدی نے جواب دیا ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ جائیں۔ اس شخص نے یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا سنایا اور اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، جبکہ مطعم بن عدی اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کے ساتھ مسلح ہو کر حرم کعبہ میں آ جمع ہوئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں حرم میں تشریف لائے۔ ابو جہل کو جب اس معاملے کی خبر ہوئی تو وہ بھی غصے اور غضب کا اظہار کرتا ہوا حرم میں داخل ہوا اور مطعم بن عدی کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا اے ابن عدی تم اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کے ساتھ اس مسلح حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یا پناہ دینے والے بن کر حرم کعبہ میں داخل ہوئے ہو؟ مطعم بن عدی نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس پر ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی اور مطعم بن عدی کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے ابن عدی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں مقیم ہو کر تبلیغ کے کام میں لگ گئے تھے۔ خیبر سے یثرب آنے کے تھوڑی دیر بعد سماک اپنے گھر میں بیٹھا اپنی ماں آمنہ اور ریتا کے ساتھ محو گفتگو تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سماک اٹھ کر باہر آیا اور جب اس نے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا تو وہاں قطبہ بن عامر کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سماک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اسے ہاتھ ملاتے ہوئے سماک نے کہا اے ابن عامر تم یوں اجنبیوں کی طرح گھر سے باہر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ اس پر قطبہ نے بڑی عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اے ابن خرشہ میں بڑی جلدی میں ہوں۔ دراصل میں بنو خزرج کے ایک شخص ایاس بن معاذ کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے خبر ملی کہ تم خیبر سے لوٹ آئے ہو تو میں بھاگا بھاگا تمہاری طرف چلا آیا۔ میں خبیب بن یصاف کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتا لیکن وہ آج ہی صبح سوداگری کی غرض سے ایک تجارتی کاروان کے ساتھ ارض شام کی طرف چلا گیا ہے۔ رہا ابو قیس تو وہ اس وقت کوہستان سلا پر اپنا اور تمہارا ریوڑ چرا رہا ہے، لہٰذا جس نیک کام کے لیے میں نکلا ہوں اس میں تم ہی میرا ساتھ دے سکتے ہو۔ سماک نے غور سے قطبہ کی طرف دیکھا اور پوچھا اے ابن عامر تمہارا اشارہ کس نیک کام کی طرف ہے؟ قطبہ نے سماک کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تم پہلے میرے ساتھ ایاس بن معاذ کے پاس تو چلو، وہ بیمار ہے اور مر رہا ہے، اس کی موت کے بعد تو ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس معاملے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ میں نے بنو خزرج کے ایک سردار سے سنا ہے کہ ایاس بن معاذ اسلام قبول کر چکا ہے اور قریب المرگ ہے، بس میں اس کے پاس تمہیں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس سے اس معاملے کی تفصیل حاصل کر سکیں۔ اب جلدی کرو اور آؤ چلیں۔ سماک نے دروازے پر کڑے ہی کڑے زور سے پکارا ریتا میں ذرا قطبہ بن عامر کے ساتھ جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک لوٹتا ہوں۔ اور پھر سماک بن خرشہ اور قطبہ بن عامر بڑی تیزی سے ایک طرف بڑھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک مکان کے سامنے رک گئے اور قطبہ نے دروازے پر دستک دی۔ چند ہی لمحوں بعد ایک لڑکے نے دروازہ کھولا اور اسے مخاطب کر کے قطبہ نے پوچھا ہم دونوں ایاس بن معاذ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور سخت علیل ہیں، اس وقت وہ دیوان خانے میں بستر علالت پر ہیں، وہ کسی سے ملتے نہیں، تنہا پڑے رہتے ہیں، پر ٹہریے میں انہیں آپ دونوں کے آنے کی اطلاع کرتا ہوں، اگر انہوں نے بلا لیا تو آپ ضرور ان سے مل لیجیے گا۔ سماک نے فوراً اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہا اے میرے عزیز اپنے بھائی ایاس بن معاذ سے کہنا کہ سماک بن خرشہ اور قطبہ بن عامر ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکے نے ایک بھرپور عزم میں کہا آپ مطمئن رہیے میں ایسا ہی کہوں گا۔
اس کے بعد وہ لڑکا اپنے گھر کے دیوان خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ چند ہی ثانیوں بعد اس لڑکے نے دیوان خانے کا بیرونی دروازہ کھولا اور سماک و قطبہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ دونوں آئیے، اخی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس لڑکے کے بلانے پر سماک اور قطبہ دونوں دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ اندر ایاس بن معاذ بستر علالت پر دراز تھا۔ سماک اور قطبہ اس کے بستر کے قریب ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ جب وہ لڑکا اس کمرے سے نکل گیا تب ایاس بن معاذ حرکت میں آیا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا، تم دونوں کس کام اور کس ارادے کے تحت مجھ سے ملنے آئے ہو؟ سماک بولا اور پوچھا، اے ابن معاذ، ہم نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم دونوں اسی سے متعلق معلومات حاصل کرنے آئے ہیں۔ اس استفسار پر ایاس بن معاذ نے ایک بار غور سے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ قطبہ نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ابن معاذ، تم نے یہ بات کہہ کر ہمارا دل خوش کر دیا ہے۔ سنو، میں اور سماک بھی مسلمان ہیں، اسی بنا پر ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم سے یہ جانیں کہ تم نے کیسے اسلام قبول کیا۔ قطبہ کے اس انکشاف پر ایاس بن معاذ خوش ہوا۔ چند ثانیوں تک وہ مسکرا کر سماک اور قطبہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے اس نے کہا، اے میرے دینی بھائیو، تمہارے مسلمان ہونے کا سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں ضرور تم دونوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کیسے اور کب اسلام قبول کیا۔ سنو میرے عزیزو، میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تم دونوں جانتے ہوگے کہ جنگ حاطب سے قبل بنو خزرج کا ایک وفد اس غرض سے مکہ گیا تھا تاکہ وہ بنو اوس کے خلاف قریش کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے، اور اس وفد کا سردار ابو الحیثر بن رافع تھا۔ میں بھی اس وفد میں شامل تھا۔ جب ہمارا وفد مکہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وفد کے پاس آئے اور ہم لوگوں کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس غرض سے تم لوگ یثرب سے مکہ آئے ہو، اگر میں تم لوگوں کو اس سے بہتر بات بتا دوں تو کیا تم لوگ اسے قبول کر لو گے؟ اس پر وفد کے لوگوں نے پوچھا، وہ بہتر بات کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہتر بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے تاکہ میں انہیں اللہ کی طرف بلاؤں اور وہ صرف اللہ ہی کی پرستش کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے وفد کے لوگوں کو اسلام کے ارکان سے متعلق تفصیل بتائی، اور ہمارے سامنے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی تلاوت بھی فرمائی۔ اے میرے دوستو، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی، اس وقت میری حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں ایسا محسوس کرنے لگا جیسے میرے شانوں سے مسافرت کی تکن جاتی رہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جھیلوں کا ٹھہراؤ اور سورج کا جلال تھا، اس کے انداز میں ایک سیرابی اور ایک آسودگی تھی۔ اور اے میرے عزیزو، اس موقع پر میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میں آگ کے دریا اور لہو کی ندیوں سے نکل کر خوشبو کے تبسم اور رنگین ہنسی میں کھو گیا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی تلاوت ختم کی تو میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے وفد کے سردار اور دیگر اراکین کی پرواہ کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، بے شک یہ بات اس بات سے بدر جہاں بہتر ہے جس کے لیے ہم یثرب سے مکہ آئے ہیں۔ اے میرے دوستو، جانتے ہو میری اس بات کا وفد کے اندر کیا رد عمل ہوا؟ وفد کے سردار ابو الحیثر بن رافع نے کنکریاں اپنی مٹھی میں بھر کر میرے منہ پر دے ماری اور کہا، تم خاموش رہو۔ ابو الحیثر کے اس رویے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے چلے گئے، لیکن میری حالت بدل چکی تھی۔ خدائے خلاق کے پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت و آہنگ سے میرے اندر کا انسان بدل چکا تھا۔ لہٰذا اے میرے عزیزو، اپنے وفد کے اراکین سے چوری چوری میں نے مکہ ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اب میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ ایاس بن معاذ کے خاموش ہونے پر سماک نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے ابن معاذ، کیا تم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے متعلق کچھ بتاؤ گے، اور کیا تم اس بات پر بھی روشنی ڈالو گے کہ ان سرزمینوں کے اندر مسلمانوں اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا؟ سماک کے اس استفسار پر ایاس بن معاذ تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچتا رہا، پھر وہ بولا،
اے میرے دینی بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غار سے نکلنے والا ایک ایسا ستارہ ہے جو احساس کی تنہائیوں کے اندر گمگشتہ مسافروں کی رہنمائی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا، تو وہ محبت کے پیغمبر اور روشنی کے سفیر بن کر اللہ کے اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہمہ وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ کاش میں ہمیشہ کے لیے مکہ میں رہ سکتا اور وہیں مجھے میری موت نصیب ہوتی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں جتنے دن مکہ میں رہا، وہاں کی فضائیں میرے لیے اجنبی اور صورتیں بیگانہ نہ تھی۔ کاش میں وہیں اپنے دینی بھائیوں کے اندر مر سکتا۔ میں تو اسی کاروان کی بچڑی ہوئی ایک اکائی ہوں۔ ایاس بن معاذ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر سماک اور قطبہ کو دوبارہ مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، اے میرے عزیزو، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس علالت سے بچ نہ سکوں گا۔ میرے ایک نوجوان کا خیال رکھنا، اس کا نام سلیمان ہے، وہ ایرانی ہے اور مشہور یہودی رئیس غزال بن شمویل کا غلام ہے۔ وہ اسلام کی طرف مائل ہے اور بڑی بے چینی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا منتظر و متمنی ہے۔ وہ اکثر مجھ سے ملتا رہا ہے اور میں اسے اپنے دین کی باتیں بتاتا رہا ہوں۔ ایران سے نکل کر وہ مختلف شہروں میں دھکے کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تلاش میں یثرب پہنچا ہے اور اب ابن شمویل کا غلام ہے۔ سماک نے بڑی نرمی کے ساتھ ایاس بن معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اے ابن معاذ، اس سلیمان سے تو ہم ابھی ابن شمویل کے باغ میں جا کر مل لیتے ہیں۔ پہلے یہ کہو کہ اس بیماری میں تمہیں ہماری طرف سے کسی شے کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہو۔ ایاس بن معاذ نے بڑی انکساری میں کہا، تم دونوں بھائیوں کی مہربانی، میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میری خواہش ہے کہ تم دونوں ابھی ابن شمویل کے باغ میں جا کر سلیمان سے مل لو اور سنو کہ اس کے وہ حالات جن کے تحت وہ ایران سے یہاں پہنچا ضرور سننا۔ قسم خداوند واحد کی، اس کے حالات بڑے عبرت خیز اور درس آمیز ہیں۔ ایاس بن معاذ کے کہنے پر سماک اور قطبہ اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑی ہوئے اور پھر وہ اس سے مصافحہ کرنے کے بعد دیوان خانے سے نکل گئے تھے۔